إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. معزز حاضرین، امت محمدیہ کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے. سابقہ امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت زیادہ کرم انعامات کیے ہیں، جن کی وجہ سے یہ امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بڑا مقام مرتبہ رکھتا ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اپنی حیثیت، ہمارا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کیا حیثیت ہے، اس بات کو جانیں. ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں وہ معمولی امت نہیں ہے. وہ امت اللہ کے ہاں ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے، اس کی ایک الگ ہی پہچان ہے، اس کی ایک الگ ہی خصوصیت ہے جو سابقہ تمام امتوں سے اسے امتیاز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا ہے. اس سے پہلے کہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہ امت نبیوں کے حق میں گواہی دے گی. اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ اس امت کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یہ امت جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی. جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کوئی بھی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ امت میدان محشر میں سب سے پہلے جمع ہوگی. سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ کسی امت کا حساب لے گا تو وہ یہی امت ہے. اس امت کا جب تک حساب نہ ہو کسی اور امت کا حساب نہیں ہوگا. اس امت کے درمیان جب تک فیصلہ نہ کیا جائے کسی اور امت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اتنی بڑی فضیلت سے نوازا ہے. اتنی بڑی ہماری اور آپ کی پہچان ہے، ہماری اور آپ کی شناخت اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے مقدم رکھا ہے، سب سے پہل رکھا ہے، سب سے آگے رکھا ہے. گرچہ دنیا میں ہم جو ہے بہت پیچھے آئیں، سب کے بعد آئیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے. تو اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں اور اسی کے مطابق زندگی میں محنت کریں، کوششیں کریں. اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں خیر کے کام کثرت سے کریں. ہمارے اور آپ کے جو لیول، جو مقام ہے، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جن خصوصیتوں سے نوازا ہے، جو فضیلت اللہ نے دی ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جمعہ کا دن بھی ہے. جمعہ کا دن یہ واحد فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہے. امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی امت کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن سے نہیں نوازا تھا. یہ دن بڑا فضیلت والا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے ہیں،
لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ہمیں ان کے بعد اللہ نے کتاب عطا کی۔ ان لوگوں نے جو ہے ان چیزوں میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں میں ہدایت دی، راہ حق ہمیں عطا فرمائی جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ آپ فرماتے ہیں فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَ اللَّهُ، آپ کہتے ہیں کہ یہ دن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ قال، آپ کہتے ہیں یوم الجمعہ فالیوم الجمعہ، آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ ہمارا دن ہے، وغدن، اور کل کا دن ہفتے کا یہ یہودیوں کا ہے، وبعد غدن، اور پرسوں کا دن یہ نصارہ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ان لوگوں نے جو ہے جمعہ کے دن کے بارے میں اختلاف کیا، اللہ نے ہر امت پر جمعہ کا دن پیش کیا، یہودیوں پر جمعہ کا دن پیش کیا، ان لوگوں نے جو اسے اختیار نہیں کیا۔ نصارہ پر اللہ نے جمعہ کا دن پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے اسے اختیار نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ دن پیش کیا اور اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ بیان کیا، تو امت محمدیہ نے اس دن کو اپنے لیے اختیار کر لیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذن اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے دور رکھا، ان لوگوں نے جمعہ کو اختیار نہیں کیا۔ فکان للیہود یوم السبت، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے ہفتے کا دن اختیار کیا۔ وکان للنصارى یوم الاحد، اور یہودیوں نے جو اتوار کا دن اختیار کیا۔ فجاء اللہ بنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا۔ فہدانا اللہ لیوم الجمعہ، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی ہمیں ہدایت دی۔ فجعل الجمعۃ والسبت والاحد، تو اللہ تعالیٰ نے دنوں کی ترتیب بنائی، پہلے جمعہ، بعد میں ہفتہ، بعد میں اتوار۔ پھر نبی فرماتے ہیں کذالک ہم تبع لنا یوم القیامہ، آپ کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کا دن ہمارے دن کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے جمعہ آتا ہے، بعد میں ہفتہ، بعد میں اتوار، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ ہمارے پیچھے ہوں گے۔ تو جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑا عظیم دن ہے۔ اس امت کی خصوصیتوں میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جمعہ کے دن جیسی فضیلت عطا فرمائی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نحن الآخرون، کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وقت کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں، السابقون فی دخول الجنہ، لیکن جنت میں داخل ہونے میں سب سے پہلے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور نصارہ کو جو ہے جمعہ کا دن عطا کیا، ان لوگوں نے جو ہے ہفتے کا دن اختیار کیا، نصارہ نے اتوار کا دن اختیار کیا، اور ہمیں اللہ نے جمعہ کا دن دیا، ہم نے اسے اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں فَهِيَ سَابِقَةٌ لِلْيَوْمَيْنِ، وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کا دن، اتوار کا دن، ان دونوں دنوں سے پہلے جمعہ کا دن آتا ہے۔ فَسَبَقْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم ان کے آگے تھے، وَنَسْبِقُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی طرح آخرت کے دن بھی ہم ان سے آگے ہوں گے۔ تو جمعہ کا دن اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن سے جمعہ ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن، جمعہ کے دن جو ہے ایک وقت ہے جس بندہ جو بھی اللہ سے مانگے اللہ سے دعا قبول کرتا ہے۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نبی پر درود پڑھے جانے کا دن ہے۔ تو یہ دن جو عظیم دن ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دن کو صرف اسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اسی طرح اس امت کی جو خصوصیت ہے، ان خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جنت میں اگر کوئی ہوں گے تو وہ اسی امت کے لوگ ہوں گے۔ سب سے زیادہ جنت کے مستحق، جنت میں داخل ہونے والے جو ہوں گے وہ اسی امت کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے، آپ نے فرمایا اترضون ان تکون ربع اہل الجنہ، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم جنت کے 1/3 حصہ ہو، 1/4 تم جنت میں ہو، کیا یہ بات تمہیں اچھی لگی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ نے کہا اترضون ان تکون ثلث اہل الجنہ، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم جنت میں 1/3 ہو، 1/3 جنت میں تم ہی ہوگے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی۔ پھر آپ نے فرمایا اترضون ان تکون شطر اہل الجنہ، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے، تمہیں اس بات سے خوشی ہوگی کہ جنت میں آدھی جنت صرف امت محمدیہ ہوگی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، انی لارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں
کہ جنت میں تم آدھی جنت تم ہی ہوگی، آدھی جنت صرف امت محمدیہ سے بھری ہوگی اور آدھی جنت سابقہ تمام امت سے بھری ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل الجنت 20 و 100 صف۔ آپ کہتے ہیں کہ جنتی جنت میں جو سب بنائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء ربک، قیامت کا دن ہوگا، رب آئے گا اور فرشتے سب بنائے ہوں گے اور مومنین بھی جو ہے سب میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جنت میں جو اہل جنت کی صفیں بنیں گی وہ 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی۔ اس میں سے 80 من هذه الامہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سے 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوں گی، بقیہ 40 صفیں سابقہ تمام امتوں کی ہوں گی۔ تو اہل جنت میں سب سے زیادہ جو جنت میں داخل ہوں گے وہ اسی امت کے لوگ ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے ذات سے امید کرتا ہوں کہ آج جنت کا جو ہے اکثر حصہ امت محمدیہ سے بھرا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں لا يدخلها الا نفس مسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو مسلمان ہوگا، جس کی زندگی شرک سے پاک ہوگی، جس کی زندگی بدعتوں سے پاک ہوگی، جس کی زندگی رب کی نافرمانیوں سے پاک ہوگی، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اور آپ شرک سے پاک ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، مشکل ہو، تکلیف ہو، پریشانیاں ہوں، صرف اللہ سے مانگنے والے ہوں، ہماری عبادتیں ہوں صرف اللہ کے لیے ہوں، ہمارا سر جھک جائے تو رب کا دربار ہو، رب کے علاوہ کسی سے مانگنے والے نہ ہوں، رب کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے نہ ہوں، رب کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں ہم اور آپ جنت کے مستحق ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری تعداد مشرکوں کے مقابلے میں اتنی ہی ہوگی جتنی کہ ایک کالے بیل کے اندر ایک سفید بال نظر آئے گا۔ ساری بیل سیاہ ہے، ان میں سے جو ایک سفید بال ہے اس میں جو ہے جتنا آپ کو نظر آتا ہے اس امت مسلمہ کی جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد اتنی ہی ہوگی۔ تو مظاہرین، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ یہ امت جو ہے جنت میں سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ تعداد جنت میں داخل ہونے والوں کی اسی امت کی ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے توحید والے ہوں، شرک سے پاک ہوں، بدعت و خرافات سے ہماری زندگی پاک ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اور آپ دور ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو خصوصیتیں نوازی ہیں ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو پل صراط پار کرے گی، پل صراط کا راستہ سب سے پہلے جو عبور کرے گی وہ یہی امت ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُزْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ جہنم کے دونوں کناروں پر پل صراط لگائے گا۔ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَن يُجِيزُ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط کو پار کرنے والے سب سے پہلے میں اور میری امت ہوں گے۔ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی انسان بات نہیں کرے گا۔ پل صراط کا منظر اتنا سخت ہوگا، اتنی تکلیف دہ ہوگا، انسان اپنے نفس میں اتنا مگن ہوگا، اپنے معاملے کو لے کر اتنا پریشان ہوگا، کسی کی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلے گا الا الرسل، سوائے رسولوں کے۔ وکلام الرسل یومئذ، اور رسول بھی اس دن کیا کہیں گے؟ اللہم سلم اللہم سلم، اللہ تعالیٰ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ رسول کے الفاظ جو نکلیں گے زبان سے بس یہی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے میری امت جو ہے پل صراط سے پار ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو امت ہے امت محمدیہ، یہ امت سب سے پہلے پل صراط کو پار کرے گی۔ اسے اللہ نے یہ امتیاز عطا کیا ہے، یہ خصوصیت اللہ نے عطا کی ہے کہ جب تک یہ امت پل صراط سے پار نہ ہو جائے کوئی اور امت اس راستے کو پار نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہمارے اور آپ کا مقام، ہمارے اور آپ کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مراحل میں ہر مرحلے میں اللہ نے ہمیں مقدم رکھا ہے، ہر مرحلے میں اللہ نے ہمیں آگے آگے رکھا ہے، ہر مرحلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے قدوہ بنایا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ دنیا میں جب تک ہم رہیں ہر عبادت کے کام میں آگے رہیں، ہر اچھائی میں آگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ فطرت بنائی ہے ہماری کہ ہم جو ہے آخرت کے تمام مراحل میں آگے ہوں گے۔ سابقہ ساری امتوں سے
پہلے ہوں گے، پہلے ہم ہوں گے، سب سے پہلے ہم آخرت کے مراحل کو پار کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا میں جب تک رہیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، اچھائی کے کاموں میں آگے رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں آگے رہیں، نمازوں کے پابند بنیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے پیچھے رہیں، دور رہیں۔ یہ ہماری اس امت کا وصف ہے، صفت ہے اس امت کی کہ یہ خیر کے کاموں میں آگے رہتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اچھائی کے کاموں میں آگے رہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میرے حق میں قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں انا فاعل انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں فأین اطلبک، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کے مراحل بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ قیامت کے مراحل ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما تطلبونی علی الصراط، سب سے پہلے جہاں تم مجھے تلاش کرو گے وہ پل صراط ہوگا۔ پھر اس کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں آپ کو پل صراط پر اگر آپ سے ملاقات نہ کر سکوں تو میں کہاں تلاش کروں؟ آپ کہتے ہیں فاطلبنی عند المیزان، میزان جہاں نامہ اعمال تولے جاتے ہیں وہاں تم مجھے تلاش کرو۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حوض کوثر پر جو ہے تمہیں تلاش کرنا۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط، میزان، حوض کوثر ان تین جگہوں کا ہی ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی شفاعت کا جہاں محتاج ہوتا ہے وہ یہی مقامات ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی شفاعت کی جہاں انسان کو ضرورت پڑتی ہے، جہاں انسان سب سے زیادہ محتاج بے بس ہوتا ہے وہ یہی تین مقامات ہیں، پل صراط کے وقت، نامہ اعمال کے تولے جانے کے وقت، حوض کوثر کے وقت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ پر تم مجھے تلاش کرنا، اس لیے کہ پل صراط کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا دل کو دہلا دینے والا مرحلہ ہے۔ پل صراط کا مرحلہ انسان کو جھنجھوڑ دینے والا مرحلہ ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں نہیں سوچے گا، کوئی انسان کسی کے بارے میں خیال نہیں کرے گا، ہر ایک کے ذہن، ہر ایک کا خیال یہی ہوگا کہ میں یہاں سے پار ہو جاؤں، بس ہے، یہاں سے میں کامیاب ہو جاؤں، بس ہے۔ جب انسان پل صراط پار کر جائے گا اللہ سے کہے گا الحمدللہ الذی نجانی من ھذا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس سے بچا لیا۔ تو پل صراط کا مرحلہ بڑا شدید مرحلہ ہے۔ تو ایسے وقت میں سب سے پہلے جو امت اس راستے کو پار کرے گی وہ امت محمدیہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جن خصوصیتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے والا بنائے، اللہ اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اسے پانے کی ہمیں محنتیں کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عبادتوں کا شوق بھر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا خوف بھر دے، ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادتوں میں آگے آگے رہنے والا بنائے۔ اللہ سستی سے، کاہلی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہماری عبادتوں کو ضائع کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام کو ہمیں کرنے والا بنائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ جو جان کر جو انجانے میں، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں اللہ اس سے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کا دنیا و آخرت دونوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کی اصلاح فرمائے، گھر و بار کو اسلامی گھرانہ بنائے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بنائے۔